بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچانک ایک شاہ سوار دوڑتا ہوا آیا اور بلند آواز سے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قریش مکہ نے بد عہدی کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے لیے تیاری شروع فرما دی۔ دوسری جانب حضرت حاتب رضی اللہ عنہ نے قریش کے نام ایک خط لکھا جس میں انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ روانگی اور مکہ پر فوج کشی کی تیاریوں کے متعلق خبر کا ذکر کیا۔ حاتب رضی اللہ عنہ نے وہ خط ایک عورت کو دیا اور اس کو کچھ مال دیا کہ وہ یہ خط قریش مکہ تک پہنچا دے۔ چنانچہ اس عورت نے وہ خط اپنے سر کے بالوں میں چھپا کر اوپر سے جوڑا کر لیا اور وہ فوری طور پر مکہ کے لیے روانہ ہوئی۔ حاتب رضی اللہ عنہ کے اس عمل کی خبر وحی آسمانی کے ذریعے پہنچ گئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور حضرت مقدار رضی اللہ عنہ یا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو گرفتاری کے لیے بھیجا اور فرمایا، اس عورت کو گرفتار کرو۔ حاتب رضی اللہ تعالی عنہ اس عورت کے ہاتھ قریش مکہ کو خط لکھا ہے جس میں اس نے ہماری تیاری وغیرہ کے متعلق ان کو ہوشیار کیا ہے۔ وہ دونوں حضرات دوڑتے ہوئے گئے اور اس عورت کو اسی جگہ پا لیا۔ اس عورت سے کہا، کیا تیرے پاس کوئی خط ہے؟ اس نے گھبراتے ہوئے کہا، نہیں، میرے پاس تو کوئی خط نہیں۔ ان دونوں نے اس عورت کے سامان اور کجاوا کی تلاشی لی مگر کچھ نہ ملا۔ جب وہ نا امید ہو کر واپس جانے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس عورت کو پرعزم اور ایمان بھرے قلب سے کہا، خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنے والی وحی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہم سے جھوٹ نہیں بولا، بخدا تم وہ خط نکالو ورنہ ہم تمہیں برہنہ کر دیں گے۔ جب اس عورت نے معاملے کی سنگینی اور ان کے چہرے پہ آثار سنجیدگی دیکھی تو کہنے لگی، ذرا چہرہ پھیرو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے منہ پھیرا تو اس نے اپنے سر کے بالوں سے وہ خط نکالا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا چہرہ دمک اٹھا، وہ خط پکڑا اور اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب روانہ ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آنسو بہاتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کپڑے کے کونے سے آنسو پوچھتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور ان کو اپنے ساتھ بٹھا دیا اور اپنے سینے سے لگا کر فرمایا، تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ پھر لوگوں کے عام مجمع میں یہ اعلان فرما دیا، لوگوں، یہ علی رضی اللہ عنہ میرا بھائی ہے، یہ علی رضی اللہ عنہ میرا بھائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آدمی پریشان روتا ہوا امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سخت آواز میں پکار کر کہنے لگا، یا امیر المومنین میری مدد فرمائیں، یا امیر المومنین میری مدد فرمائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے متحیر ہو کر فرمایا، ارے کس کے خلاف تیری مدد کروں؟ اس آدمی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی نظر کا نشانہ بناتے ہوئے کہا، اس آدمی کے خلاف جو آپ کے برابر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا، پھر فرمایا، اے ابو الحسن، اٹھو اور اپنے فریق کے برابر بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اٹھے اور اپنے فریق والے کے برابر بیٹھ گئے۔ دونوں نے باہمی مباحثہ کیا۔ اب پھر وہ شخص جب صاحب استغاثہ تھا واپس چلا گیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی جگہ پر امیر المومنین کے برابر آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا چہرہ متغیر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے ابو الحسن، کیا بات ہے؟ آپ کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ کیا آپ رضی اللہ عنہ کو اس واقعے سے ناگواری ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، آپ کو کس بات پر ناگواری ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے مجھے میرے مخالف کی موجودگی میں میری کنیت سے یاد
یاد کیا اور کہا اے ابو الحسن اٹھو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے یوں کیوں نہیں کہا اے علی رضی اللہ عنہ اٹھو، اپنے فریق مخالف کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا چہرہ دمک اٹھا، چہرے پہ خوشی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گلے لگایا اور یہ کہتے ہوئے ان کو بوسہ دینے لگا، میرے باپ تم پر فدا ہوں، تمہاری وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور تمہاری وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی عطا فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ ابو طالب کی اپنے بیٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر نظر پڑی، دیکھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پوشیدہ طور پر نماز پڑھ رہا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب ابو طالب کو اپنے چھوٹے بیٹے کے بارے معلوم ہوا کہ وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں میں شامل ہو چکا ہے اور ان کے دین و مذہب کو قبول کر چکا ہے اور قریش کے معبودوں سے خود کو بہت دور کر چکا ہے۔ جب لڑکے نے نماز پوری کر لی تو اپنے والد کی جانب پامردی اور استقلال کے ساتھ متوجہ ہوا اور بلا تعمل پکار کر کہنے لگا، ابا جان، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں اور میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی تصدیق اور اتباع کی ہے۔ ابو طالب نے کہا، یاد رکھو یہ شخص آپ رضی اللہ عنہ کو خیر و بھلائی کی ہی دعوت دیتا ہے، بس اس کے دامن سے وابستہ رہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد میں لڑائی کے انگارے برس رہے تھے۔ مشرکین کی لاشیں بہادروں کی تلواروں کی زد میں آ کر ادھر ادھر بکھر رہی تھیں اور موت سروں پر منڈلا رہی تھی۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے علم بردار ہوئے تو مشرکین کے علم بردار ابو سعد بن ابی طلحہ نے ان کو دیکھا اور اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا میدان جنگ کے بیچ میں پہنچا جہاں گردنیں اڑ رہی تھیں اور فخریہ انداز میں کہنے لگا، کیا کوئی مرد میدان ہے؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ اس نے غرور و تکبر کے لہجے میں پکارا، کیا تم یہ نہیں کہتے کہ تمہارے مقتول جنت میں اور ہمارے مقتول دوزخ میں جائیں گے؟ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ وہ میری تلوار کے ذریعے جنت میں چلا جائے یا میں اس کی تلوار سے دوزخ میں چلا جاؤں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مشرک ابو سعد بن ابی طلحہ کی پکار کا جواب دیتے ہوئے کہا، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس وقت تک تجھ سے جدا نہیں ہوں گا جب تک کہ تو مجھے اپنی تلوار سے جنت میں نہ پہنچا دے یا میں تجھے اپنی تلوار سے جہنم رسید نہ کر دوں۔ دونوں میدان کارزار میں نکلے، دونوں کا مقابلہ ہوا، دونوں نے اپنے اپنے وار کیے، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تلوار کی ایک ضرب لگائی اور اس کی ٹانگ کاٹ دی اور وہ زمین پر گر پڑا اور ابو سعد برہنہ ہو گیا۔ پھر وہ ملتجی ہوا، اے ابن میں تجھے خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں اور تجھ سے رحم کی درخواست کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر کہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے پوچھا، بھلا آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو کیوں چھوڑا؟ اس کا کام ہی تمام کر دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو جواب دیا کہ میرے سامنے اس کا ستر کھل گیا تھا اور اس نے مجھ سے رحم کی اپیل بھی کی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کی تاریکی چھا چکی تھی اور مکہ اپنی گھاٹیوں کے ساتھ تاریک اندھیرے میں چھپ چکا تھا۔ اس دوران کرشی نوجوان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی لاٹھی کندھے پر ڈالی اور رات کے اندھیرے میں لوگوں سے چھپ چھپا کر رخت سفر باندھا۔ بعد اس کے کہ آپ رضی اللہ عنہ 3 روز تک ان امانتوں کی ادائیگی کے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کے حوالے کی تھی مکہ میں مقیم رہے۔ وہ نوجوان بلا تردد اور بلا خوف جرأت مندی کے ساتھ سفر کرتا رہا۔ رات کو سفر کرتے اور دن کو کہیں روپوش ہو جاتے، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ عنہ مدینہ کے قریب پہنچ گئے۔ حال یہ تھا کہ پاؤں مبارک سوج گئے اور پھٹ گئے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد کا علم ہوا تو فرمایا
فرمایا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے پاس بلاؤ۔ عرض کیا گیا کہ وہ تو پیدل نہیں چل سکتے، زیادہ چلنے کی وجہ سے ان کے پاؤں متورم ہیں۔ چنانچہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر پڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جذبہ شفقت و رحمت سے رونے لگے اور شوق سے گلے لگایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں لعاب دہن ڈالا اور حضرت علی کے قدموں کو لگا دیا تو وہ اس سے بالکل ٹھیک ہو گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تا دم حیات اپنے قدموں میں تکلیف نہیں ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلواروں اور نیزوں کی جھنکار میں ایک شاہ سوار و بہادر آدمی عمرو بن عبدود نے اپنے گھوڑے کی پشت سے چھلانگ لگائی، اسلحے سے لیس اور ہتھیار بند ہو کر غرور و تکبر کے لہجے میں اپنی تلوار کو ہلاتے ہوئے کہنے لگا، ہے کوئی مرد میدان جو میرے مقابلے پر آئے؟ کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی للکار کا جواب نہیں دیا۔ سب پر خاموشی طاری ہو رہی تھی۔ بھلا عمرو بن عبدود جیسے شاہ سوار کے مقابلے کے لیے کون میدان میں آنے کی جرأت کر سکتا تھا؟ وہ تو اپنے ایک وار سے دسیوں کا کام تمام کرنے والا تھا۔ کوئی نہ بولا۔ ایک نوجوان کی آواز نے اس خاموشی کو توڑا جو اپنے انفوان شباب میں پہنچا ہوا تھا اور ایمان اس کی رگ و ریشہ میں سرایت کر چکا تھا اور جس کا دل محبت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لبریز تھا۔ وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے عمرو بن عبدود کی للکار کا جواب دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس راہ شفقت ان کی طرف دیکھا اور ان کی بھری جوانی کو دیکھتے ہوئے فرمایا، بیٹھ جاؤ، جانتے ہو وہ عمرو ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ گئے، لیکن عمرو نے دوبارہ مقابلہ کی دعوت دیتے ہوئے کہا، کوئی مرد میدان ہے جو میرے سامنے آئے؟ کہاں ہے تمہاری جنت جس کے متعلق تمہارا گمان ہے کہ جو تم میں سے قتل ہوتا ہے وہ اس جنت میں جاتا ہے؟ کیا تم میرے مقابلے میں کوئی آدمی نہیں بھیجو گے؟ کیا تم جنت کے خواہش مند نہیں ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ اٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کے مقابلے کے لیے نکلتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زجرن فرمایا، بیٹھ جاؤ، جانتے ہو وہ عمرو ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ گئے، لیکن عمرو کا استحضاء بڑھتا گیا اور وہ اکیلا مارکا کا راز میں تراتے ہوئے اور اپنی تلوار کو لے کر دندانے لگا اور یہ رجز پڑھنے لگا۔ ان سب کو پکار پکار کر میرا گلا بیٹھ گیا کہ ہے کوئی جو مقابلے میں آئے۔ جب میں کرن المناجس مقام پر کھڑا اور ان کے بہادر بزدل ہو گئے اور اسی لیے ہمیشہ عمدہ تلوار کی جانب لپکتا ہوں۔ شجاعت اور بہادری جواں مردوں میں ہوتی ہے اور جود و سخا اس کی بہترین خصلت ہے۔ جب عمرو بن عبدود نے دلوں کو ہلا دینے والے کلمات کہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر بجلی بن کر گرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ دوڑتے ہوئے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کے مقابلے میں نکلتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بار بھی یہی فرمایا، بیٹھ جاؤ، جانتے ہو وہ عمرو ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے توکلاً علی اللہ کہا کہ خواہ وہ عمرو ہی ہو۔ پھر یہ نوجوان قدم جماتے ہوئے اٹھے اور گھوڑے پر سوار ہو کر عمرو بن عبدود کے قریب پہنچے اور یوں مترنم ہوئے، جلدی نہ کرو، تیری پکار کا جواب دینے والا تیرے سامنے آ گیا ہے، وہ بے بس نہیں ہے،
پوری نیت اور بصیرت کے ساتھ آیا ہے۔ سچائی ہی ہر کامیاب ہونے والے کو نجات دیتی ہے۔ جو نیزوں سے ایسی ضرب لگائے گا کہ سب یاد رکھیں گے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عمرو کے گھوڑے کے پاس پہنچے اور عمرو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ عمرو نے حضرت علی رضی اللہ کی طرف دیکھا اور دہشت زدہ ہو کر پوچھا، اے جوان تو کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں علی رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب ہوں۔ عمرو نے کہا، اے بھتیجے تمہارے بڑے کہاں ہیں جو عمر میں تجھ سے بڑے ہوں؟ میں تمہارا خون بہانا پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اے عمرو، تو نے خدا سے یہ عہد کیا تھا کہ اگر کوئی قریشی آدمی تجھے دو اچھی باتوں میں سے کسی ایک کی دعوت دے گا تو تو اس کو قبول کرے گا۔ عمرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں میں نے کہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لہٰذا میں تجھے اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ عمرو نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ پھر میں تجھے قتال کی دعوت دیتا ہوں۔ عمرو نے کہا، اے بھتیجے کیوں؟ لات کی قسم میں تجھے قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، لیکن واللہ میں تجھے قتل کرنا پسند کرتا ہوں۔ عمرو کو غصہ آ گیا، اس کی رگیں غصے سے پھول گئیں اور دانت پیسنے لگا۔ اس نے اپنی ہیبت اور عزم کا انتقام لینے کا ارادہ کیا، چنانچہ اس نے نیام سے تلوار نکالی اور وہ آگ کے شعلے کی طرح اس کے ہاتھ میں آئی۔ اس قریشی نوجوان پر اپنا غیظ و غضب ڈھانے کے لیے آگے بڑھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ڈھال سے اس کے وار کا بچاؤ کیا۔ عمرو نے اپنی تلوار کے وار سے حضرت علی کی ڈھال کو توڑ دیا اور تلوار اس پر پھنس گئی۔ اس وار سے حضرت علی کا سر زخمی ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اس کے کندھے پر تلوار ماری، جس سے عمرو خون میں لت پت ہو کر گر پڑا۔ ہر طرف سے آوازیں بلند ہو گئیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی جوان مرد ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ظفر یاب ہو کر واپس لوٹے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی زرہ کیوں نہیں اتار لی؟ اہل عرب کے پاس تو اس سے اعلیٰ کوئی زرہ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے حیا آئی کہ میں اپنے ابن ام کی زیرہ اتاروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں ایک ضعیف البدن آدمی آ گھسا۔ آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھیں اور پیشانی ابھری ہوئی تھی اور فکر و حاجت اور افلاس و بھوک کے آثار اس پر ظاہر ہو رہے تھے، اور جو کپڑے اس نے پہن رکھے تھے اس میں بے شمار پیوند لگے ہوئے تھے۔ آہستہ آہستہ قریب آیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ہونٹ مارے حیا کے کانپ رہے تھے۔ پھر اس نے اپنے اوپر ضبط کرنے کے بعد بارگاہ خلافت میں اپنی نہیب آواز کے ساتھ عرض کیا، یا امیر المومنین، میں ضرورت مند ہوں۔ میں نے اپنی حاجت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے بارگاہ الہی میں پیش کی ہے۔ اگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ میری حاجت روائی کریں گے تو میں اللہ تعالی کی تعریف اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شکریہ ادا کروں گا، اور اگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے میری حاجت پوری نہ کی تو میں اللہ کی تو تعریف کروں گا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا عذر قبول کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ بات زمین پر لکھو، کیونکہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں تیرے چہرے پر سوال کی ذلت دیکھوں۔ اس آدمی نے زمین پر لکھ دیا کہ میں حاجت مند ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ایک جوڑا کپڑوں کا پیش کیا جائے۔ جوڑا لایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جوڑا اس آدمی کو پہنا دیا۔ پھر اس آدمی نے یہ کہا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے کپڑوں کا ایسا جوڑا پہنایا جس کی خوبیاں پرانی ہو جائیں گی، لیکن میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حسن تعریف کے جوڑے پہناؤں گا۔ اگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو میری حسن تعریف حاصل ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عزت کی چیز کو حاصل کیا، اور جو کچھ میں نے کہا ہے آپ اس کا بدل نہیں ڈھونڈیں گے۔ کسی کی تعریف اس ممدوح کے ذکر کو زندہ رکھتی ہے، جیسے شیر کی آواز میدانوں میں اور پہاڑوں میں زندہ رہتی ہے۔ تو کبھی بھی خیر کے کام سے بے رغبت نہ
ہو جس کی تجھے توفیق ملے، کیونکہ ہر بندے کو اس کے عمل کا بدلہ ملنے والا ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے اشعار سنے تو فرمایا اشرفیاں لاؤ، چنانچہ 100 دینار لائے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس فقیر کو دے دیے۔ اسبغ نے کہا اے امیر المومنین، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو حلہ یعنی جوڑا اور 100 دینار دے دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو ان کے درجات پر اتارو۔ میرے نزدیک اس آدمی کا یہی مرتبہ تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن عطیہ دوڑتا ہوا بارگاہ خلافت میں حاضر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ذکر سے اہل مجلس کو معطر کیے ہوئے ہیں۔ ابن عطیہ نے عرض کیا اے امیر المومنین، بیت المال زرد اور سفید مال سے بھر گیا ہے، یعنی سونے اور چاندی سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اٹھے اور ابن عطیہ کا سہارا لیے بیت المال پہنچے۔ یہاں پہنچ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سونے چاندی کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے فرمایا اے زرد مال، اے سفید مال، میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ مال مسلمانوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ بیت المال میں 1 درہم یا 1 دینار بھی باقی نہ رہا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جگہ کو صاف کرنے اور پانی چھڑکنے کا حکم دیا، اور پھر وہاں 2 رکعت نمازیں ادا کی گئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر میں رہنے کا حکم دیا اور خود ہجرت پر تشریف لے گئے تو منافقین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو معمولی حیثیت کا خیال کر کے اور اپنے اوپر بوجھ سمجھ کر چھوڑ گئے ہیں۔ منافقین کی یہ باتیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا اسلحہ اٹھایا اور نکلے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مدینہ کے قریب مقام جرف میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منافقین یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اس لیے چھوڑ آئے ہیں کہ آپ مجھے اپنے لیے بوجھ سمجھتے تھے اور مجھے کم حیثیت خیال کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے فرمایا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، میں نے تو محض ان امانتوں کی وجہ سے تجھے پیچھے چھوڑا تھا، اب تم واپس جاؤ اور میرے اہل و عیال اور اپنے اہل و عیال کی خبر گیری کرو۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے بنو جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا رنج و غم دور ہوا اور ہونٹوں پر مسکراہٹ کی لہر دوڑ گئی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ واپس آ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں تھے، منبر پر تشریف لائے اور لوگوں کو خاموش کرانے لگے تاکہ سابقین و اولین کے حالات سے لوگوں کو آگاہ کر سکیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مخاطب ہوئے، لوگوں مجھے بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرمایا میں نے کسی سے مبارزت طلب نہیں کی مگر اس سے پورا انتقام لیا، لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر شخص کون ہے؟ لوگوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں، امیر المومنین آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی بتا دیں کہ کون ہو سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سب سے بہادر آدمی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس لیے کہ بدر کے دن ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک عریش بنایا تو ہم
ہم نے کہا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون رہے گا تاکہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں؟ تو خدا کی قسم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا اور کوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب نہیں ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر کھڑے رہے اور تلوار سونتی ہوئی تھی۔ دشمن کی طرف سے جو بھی آتا آپ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اپنی تلوار سے اس پر وار کرتی۔ بس ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہی سب سے بہادر آدمی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عورت آنسو بہاتے ہوئے امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی۔ اس کا حال یہ تھا کہ کپڑے میلے کچیلے تھے، ننگے پاؤں تھی، پیشانے اور رخساروں سے خون بہ رہا تھا، اور اس عورت کے پیچھے ایک طویل القامت آدمی کھڑا تھا۔ اس آدمی نے زوردار آواز میں کہا، اے زانیہ! حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مسئلہ کیا ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ اے امیر المومنین، اس عورت کو سنسار کریں، میں نے اس سے شادی کی تھی اور اس نے 6 ماہ میں ہی بچہ جنم دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو سنسار کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر بیٹھے تھے، کہا، اے امیر المومنین، یہ عورت زنا سے بری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ کیسے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے اور حمل اس کا اور دودھ چھڑانا اس کا 30 ماہ ہے، اور ایک اور جگہ فرمایا اور دودھ چھڑانے کا عرصہ 2 سال ہے۔ تو جب ہم اس سے رضاعت کی عمر نکالیں گے جو کہ 30 مہینوں میں سے 24 مہینے ہیں تو 6 مہینے باقی رہ جائیں گے، لہٰذا ایک عورت 6 ماہ میں بچہ جن سکتی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ دمک اٹھا اور فرمایا، اگر آج حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نہ ہوتے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہلاک ہو جاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کے اندھیرے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے روانہ ہوئے اور صبح کی روشنی ہونے سے پہلے پہلے مدینہ منورہ پہنچنے کا عزم کیا تاکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل جائیں۔ قباء میں 1-2 راتیں قیام کرنے کے دوران آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ کوئی آدمی رات کے وقت ایک مسلمان عورت کے پاس آتا ہے، گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، عورت باہر آتی ہے تو وہ اس کو کچھ دیتا ہے اور عورت وہ چیز لے لیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس عورت کے متعلق شک ہوا، اسے پوچھا، اے خدا کی بندی، یہ آدمی کون ہے جو ہر شب تیرے گھر کے دروازے پر آ کر دستک دیتا ہے اور تو باہر نکلتی ہے اور وہ تجھے کچھ دے کر چلا جاتا ہے؟ میں اس آدمی کو نہیں جانتا، لیکن تم تو ایک مسلمان عورت ہو اور تمہارا خاوند بھی نہیں ہے۔ اس عورت نے کہا کہ وہ سہیل بن عنیف بن واہب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، انہیں علم ہے کہ میں ایک ایسی عورت ہوں کہ میرا کوئی اور نہیں ہے۔ وہ رات کو اپنی قوم کے لکڑی کے بتوں کو توڑ کر لکڑیاں مجھے دے جاتا ہے تاکہ میں ان کو جلا کر کھانا پکا سکوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پرانے اور بوسیدہ کپڑے پہنے شکستہ و خستہ حال بیٹھے تھے اور ذکر و تسبیح میں مشغول تھے کہ ابو مریم ایک غلام حاضر خدمت ہوئے اور متواضعانہ انداز میں 2 زانوں بیٹھ کر عارض ہوئے، یا امیر المومنین، میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اپنی ایک درخواست لے کر آیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت فرمایا کہ اے ابو مریم، تمہاری کیا درخواست ہے؟ ابو مریم نے کہا کہ میری درخواست یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ اپنے جسم سے یہ چادر اتار دیں، یہ بہت پرانی اور بوسیدہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے چادر کا کونا اپنی آنکھوں میں رکھا اور زار و قطار رونے لگے۔ ابو مریم نے شرمسار ہو کر کہا، اے امیر المومنین، اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو میری اس بات سے تکلیف ہوگی تو میں آپ رضی اللہ تعالی
تعالی عنہ کو چادر اتارنے کا کبھی نہ کہتا۔ جب امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے آنسو ذرا تھمے تو آنسو پوچھتے ہوئے فرمایا، اے ابو مریم، اس چادر سے میری محبت روز بروز بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ یہ چادر مجھے میرے خلیل اور میرے حبیب نے ہدیے کے طور پر دی تھی۔ ابو مریم نے بنظر استعجاب پوچھا، اے امیر المومنین، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیل کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میری خلیل حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بلا شبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے ساتھ مخلص تھے، اللہ تعالی نے بھی ان کے ساتھ بھلائی کی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ رونے لگے، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالی کے سینہ مبارک سے گونجدار آواز آنے لگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی اور گھر میں داخل ہونے کے بعد ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی، کیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا پیغام نکاح دیا گیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے متاثر ہو کر کہا کہ مجھے تو اس بات کا علم نہیں ہے۔ اس عورت نے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کس طرح شادی کروں گا؟ اس نے کہا کہ اگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شادی آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیں گے، جبکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ مانگیں گے۔ وہ عورت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اصرار کرتی رہی، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روب و جلال کی بنا پر خاموش رہے اور کوئی بات نہ کر سکے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، کیسے آئے ہو؟ کیا کوئی کام ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نہ بولے اور حیا و شرم کے مارے چپ رہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لگتا ہے تم فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پیام نکاح دینے آئے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تمہارے پاس اس کو حلال کرنے کے لیے کچھ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ بخدا کچھ نہیں ہے یا رسول اللہ۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اس زرہ کا کیا کیا جو میں نے تجھے ہتھیار کے طور پر دی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا وہ تو میرے پاس ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ زرہ حتمی ہے جس کی قیمت 400 درہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، میں نے تیری شادی اس سے کر دی ہے، بس تم اس کو میری طرف بھجوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد گرامی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایام مرض وفات میں ملنے گئیں۔ جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ضرور پوچھتے کہ کیا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آئے ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے کوئی ضروری کام درپیش ہو۔ اس بار بھی ایسا ہوا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ نہیں، ابھی تک تو نہیں آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر
حاضر ہوئے۔ جو عورت اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھی تھیں باہر نکل کر دروازے پر بیٹھ گئیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں دروازے کے قریب تھی کہ میں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھک گئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشی کرنے لگے۔ پھر اسی روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے۔ بس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہودی شخص مرحب اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوا۔ وہ بڑا مغرور و متکبر سردار تھا اور بڑے جوش و خروش سے یہ رجس پڑھتے ہوئے نکلا، خیبر مجھ کو جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیار بند ہوں، بہادر ہوں، تجربہ کار ہوں، جبکہ لڑائی کی آگ بھڑکتی ہے۔ عامر بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ اس رجس کا جواب دیتے ہوئے نمودار ہوئے اور یہ کہا، خیبر مجھے جانتا ہے کہ میں عامر ہوں، ہتھیار بند ہوں، بہادر ہوں اور جان کی بازی لگانے والا ہوں۔ دونوں باہم صف آرا ہوئے، تلواریں چلیں۔ مرحب یہودی کی تلوار حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈھال میں گھس گئی۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے نیچے سے وار کرنے کا ارادہ کیا تو اپنی تلوار لگی اور شہید ہو گئے۔ لوگ کہنے لگے عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے اعمال ضائع ہو گئے، اس نے اپنی جان کو خود ہی قتل کر دیا۔ حضرت سلمہ بن الاکوع رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے سلمہ تجھے کیا ہوا؟ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اعمال ضائع کر دیے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غضبناک ہو کر فرمایا، اے سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات کس نے کہی ہے؟ سلمہ رضی اللہ تعالی نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ایسا کہہ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جھوٹ کہتے ہیں، بلکہ عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو علم مرحمت فرمایا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس مرحب یہودی کے مقابلے میں آئے جو یہ کہہ رہا تھا، خیبر مجھ کو جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیار سے لیس ہوں، بہادر ہوں، تجربہ کار ہوں، جبکہ لڑائی کی آگ بھڑکتی ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے متکبرانہ رجز کا جواب دیتے ہوئے آگے بڑھے اور یہ کہا، میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، جھاڑی کی شیر کی طرح محیب اور خوفناک، میں دشمنوں کو نہایت سرعت سے قتل کر دیا کرتا ہوں۔ پھر اس کے قریب پہنچے اور مرحب پر ایسا حملہ کیا جیسے شیر اپنے شکار پر حملہ کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار آسمان کی طرف اٹھائی اور مرحب کے سر پر تلوار کا وار کر کے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ مرحب بیل کی طرح خون میں لت ہو کر گر پڑا اور سسک کر مر گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح ہوئی، سورج نے اپنی سنہری کرنیں مدینہ منورہ پر چھوڑنا شروع کی۔ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحت معلوم کرنے کے لیے جمع تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر مرض پر پڑے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حجرہ اقدس سے نکل کر باہر آئے تو جو لوگ گھر کے سامنے کھڑے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے لگے، اے ابو الحسن رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کس حال میں فرمائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحت کیسی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحت ٹھیک ہے۔ حضرت عباس
عباس رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد المطلب نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور انہیں ایک طرف لے گئے، پھر ان کے کان میں کہا کہ میرا خیال ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مرض میں وفات ہو جائے گی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہو جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امر خلافت کا حقدار کون ہوگا؟ اگر اس امر خلافت کے مستحق ہم لوگ ہوئے تو ہمیں اس کا علم ہو جائے گا، اور اگر دوسرے لوگ اس کے اہل ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے حکم فرما دیں گے اور ہمیں اس کی وصیت کر جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر ہم نے اس متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے روک دیں گے، پھر لوگ ہمیں کبھی بھی نہیں دیں گے۔ خدا کی قسم میں اس خلافت کے بارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی نہیں پوچھوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زرہ گم ہو گئی، جب تلاش کی تو ایک یہودی کے پاس سے ملی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس یہودی سے فرمایا یہ میری زرہ ہے، میں نے یہ زرہ نہ فروخت کی ہے اور نہ کسی کو ہبہ کی تھی۔ یہودی نے کہا یہ میری زرہ ہے کیونکہ اب میرے قبضے میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ چلو قاضی کے پاس چلتے ہیں۔ چنانچہ دونوں قاضی شرعی کی عدالت میں گئے۔ شرعی نے کہا کہ جی امیر المومنین آپ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ زرہ جو اس یہودی کے پاس ہے میری زرہ ہے، میں نے یہ زرہ نہ بیچی ہے اور نہ کسی کو ہبہ کی ہے۔ شریح نے پھر اس یہودی سے کہا کہ ہاں تم کیا کہتے ہو؟ یہودی نے کہا کہ یہ میری زرہ ہے اور میرے قبضے میں ہے۔ پھر شریح نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے امیر المومنین آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوئی پینا یعنی ثبوت ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں، یہ کمبر یعنی ان کا حضرت علی کا غلام تھا اور حسن رضی اللہ تعالی عنہ میرے گواہ ہیں کہ یہ زرہ میری ہے۔ شریح نے کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں تو جائز نہیں، لہذا فیصلہ یہ ہے کہ یہ زرہ اس یہودی ہی کی ہے۔ وہ یہودی اس فیصلے سے بے حد متاثر ہوا اور متعجب ہو کر کہنے لگا امیر المومنین خود مجھے اپنے قاضی کے پاس لے کر آئے اور ان کے قاضی نے بھی انہی کے خلاف فیصلہ سنا دیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ دین حق ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اے امیر المومنین یہ زرہ آپ ہی ہے، لے لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو چشمے والی زمین عطیہ میں دی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے قریب قطع اراضی خرید کیا، پھر پانی کے لیے اس جگہ کنواں کھودنے کا حکم دیا۔ دریں اسناک کے لوگ کھدائی کر رہے تھے کہ زمین کے اندر سے پانی کا میٹھا ٹھنڈا چشمہ پھوٹ پڑا۔ لوگ دوڑتے ہوئے آئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خوشخبری سنائیں۔ جب خبر دی گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ متواضعانہ انداز میں اپنا سر جھکا لیا اور فرمانے لگے یہ تو وارث کے لیے ہی خوشی کی بات ہے۔ پھر اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے فرمایا لوگو میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، پھر تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے پانی کا یہ چشمہ اور زمین فقراء و مساکین پر صدقہ کر دی جو اللہ کی راہ میں دور اور قریب کے مسافروں کے لیے امن و صلح دونوں حالتوں میں وقف ہے، اس دن کے لیے جس دن کچھ چہرے تو سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس صدقے کے ذریعے مجھے دوزخ سے بچا لے اور دوزخ کی آگ کو مجھ سے دور ہٹا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو شخص تھے، ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ دونوں کھانا کھانے کے لیے ایک جگہ بیٹھے تھے کہ اتنے میں ایک تیسرا آدمی بھی آ گیا۔ اس نے سلام کیا، انہوں نے اس کو بھی بیٹھنے کا کہا، چنانچہ وہ بھی کھانے میں شریک ہوا۔ جب 8 روٹیاں کھا کر سب فارغ ہو گئے تو اس آدمی نے 8 درہم اپنے حصے کی
روٹیوں کی قیمت دے دی اور آگے بڑھ گیا۔ جس شخص کے پاس 5 روٹیاں تھیں اس نے سیدھا حساب یہ کیا کہ اپنی 5 روٹیوں کی قیمت 5 درہم لی اور دوسرے کو اس کی 3 روٹیوں کی قیمت 3 درہم دینے چاہے، مگر وہ اس پر راضی نہ ہوا اور نصف کا مطالبہ کیا۔ یہ معاملہ عدالت مرتضوی میں پیش ہوا، دونوں نے اپنا قضیہ پیش کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرے کو نصیحت فرمائی کہ تمہارا رفیق جو فیصلہ کر رہا ہے اس کو قبول کر لو، اس میں زیادہ تمہارا نفع ہے، لیکن اس نے کہا کہ حق کے ساتھ جو فیصلہ ہو مجھے منظور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حق تو یہ ہے کہ تم کو صرف 1 درہم اور تمہارے رفیق کو 7 درہم ملنے چاہیے۔ اس عجیب فیصلے سے وہ متحیر ہو گیا، کہنے لگا کہ مجھے ذرا وضاحت سے سمجھائیے تاکہ میں اس فیصلے کو قبول کروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم 3 آدمی تھے، تمہاری 3 روٹیاں تھیں اور تمہارے رفیق کی 5، تم دونوں نے برابر کھائیں اور ایک تیسرے کو بھی برابر حصہ دیا۔ تمہاری 3 روٹیوں کے حصے 3 جگہ کیے تو 9 ٹکڑے ہوئے، تم اپنے 9 ٹکڑے اور اس کے 15 ٹکڑوں کو جمع کرو تو 24 ٹکڑے ہوتے ہیں۔ تینوں میں سے ہر ایک نے برابر کھائے، فیکس 8 ٹکڑے ہوتے ہیں۔ تم نے اپنے 9 میں سے 8 ٹکڑے خود کھائے اور ایک تیسرے مسافر کو دیا، اور تمہارے رفیق نے اپنے 15 ٹکڑوں میں سے 8 خود کھائے اور 7 تیسرے مسافر کو دیے۔ اس لیے 8 درہم میں سے 1 درہم کے مستحق تم ہو اور 7 درہم کا مستحق تمہارا رفیق دوست ہے۔ یہ فیصلہ سن کر وہ آدمی مسکرایا اور کہنے لگا اب میں سمجھ گیا اور خوش ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام کمبر حاضر خدمت ہوئے اور ناصحانہ انداز میں کہا اے امیر المومنین، آپ رضی اللہ تعالی عنہ تو کچھ بھی باقی نہیں چھوڑتے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اہل خانہ کا بھی اس مال میں حصہ ہے۔ میں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک چیز چھپا رکھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حیرت سے پوچھا وہ کیا ہے؟ کمبر نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیے۔ کمبر آگے بڑھے، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پیچھے پیچھے چلے حتیٰ کہ ایک چھوٹے سے کمرے میں داخل ہوئے۔ اس میں ایک دیوار کے نیچے بڑی بوری سی رکھی ہوئی تھی جسے ایک چادر سے ڈھانپا گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو کھولا تو پتا چلا کہ یہ سونے کے برتنوں اور چاندی کے برتنوں سے بھری ہوئی ہے جس پر سونا جڑا ہوا ہے۔ جب دیکھا تو فرمایا تیرا ناس ہو، تم تو میرے گھر میں ایک بڑی آگ داخل کرنا چاہتے ہو۔ پھر ان برتنوں کا وزن کرتے گئے اور لوگوں میں تقسیم کرتے گئے اور ساتھ ساتھ یہ فرما رہے تھے اے دنیا جا کسی اور کو جا کے دھوکا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر سے کچھ پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے بازاروں میں گھومتے ہوئے احجار الزیت مقام پر پہنچے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں دیکھا کہ کچھ لوگ ایک سوار شخص کے پاس جمع ہیں، وہ بہت بری اور ناگوار آواز کے ساتھ چیخ رہا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک شخص نے کہا کہ یہ آدمی اپنی اونٹنی پر سوار ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں تنقیص کر رہا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ طیش میں آ گئے، سارے مجمع کو پیچھے دھکیلتے ہوئے آگے بڑھے اور اس سوار سے کہا اے فلاں، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شان میں تنقیص کیوں کر رہا ہے؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے مسلمان ہونے والے شخص نہیں ہیں؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے شخص نہیں ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ زاہد بھی دنیا یعنی دنیا سے بے رغبت نہیں ہیں؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے بڑے عالم نہیں ہیں؟ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد نہیں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی ان سے نہیں بیاہی تھی؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم بردار نہیں تھے؟ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ قبلہ رخ ہو کر اس آدمی کے خلاف یوں بددعا کرنے لگے اے اللہ، اس آدمی نے تیرے ایک دوست کی شان میں گستاخی کی ہے، لوگوں کا یہ مجمع اس وقت تک واپس نہ لوٹے جب تک کہ تو ان لوگوں کو اپنی قدرت کا مشاہدہ نہ کرا دے۔ خدا کی قسم ابھی لوگ
لوگ واپس نہیں لوٹے تھے کہ جس اونٹنی پر وہ سوار تھا اس نے زوردار جھٹکا دیا اور اس آدمی کو نیچے پھینک دیا، جس سے اس کا سر تن سے جدا ہو کر دور جا گرا اور دماغ پھٹ گیا اور وہ وہیں مر گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مارکا جاری تھا اور موت سروں پر منڈلا رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شوق شہادت میں آگے بڑھے اور میدان کارزار میں اپنی جان کی بازی لگاتے ہوئے بغیر کسی تردد کے لڑنے لگے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سے یہودیوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ قریب تھا کہ قلعہ فتح ہو جائے، اچانک قلعے کے پہرے داروں کا ایک گروہ نکلا۔ اس گروہ کے ایک آدمی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر اس زور سے وار کیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے ڈھال گر گئی۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پکار کر کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، یا تو میں بھی شہادت کا وہی مزہ چکھوں گا جو حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چکھا، یا پھر اللہ تعالی ضرور میرے لیے اس کو کھول دے گا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک شیر کی طرح پرانے دروازے کی طرف جلدی سے دوڑے جو قلعے کے پاس پڑا ہوا تھا۔ اس دروازے کو اٹھایا اور اس کو ڈھال کی طرح اپنے بچاؤ کا ذریعہ بنایا۔ جب تک لڑتے رہے وہ دروازہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں ہی رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر اس قلعے کو فتح فرمایا تو پھر اس دروازے کو پھینک دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کا لشکر اس بات کا گواہ ہے کہ میں نے اپنے 7 ساتھیوں کے ساتھ یہ کوشش کی تھی کہ اس دروازے کو جسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھا رکھا تھا زمین سے اٹھائیں یا دروازے کو الٹا دیں، مگر ہم نہ اٹھا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے قبل کہ آفتاب اپنی سنہری کرنیں زمین پر چھوڑتا اور اپنی نیند سے بیدار ہوتا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے سارے کام کاج کرنے لگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی پیاری تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اناج لے کر اس کو چکی سے پیسنا شروع کیا، حتیٰ کہ ہاتھ میں ورم آ گئے اور گڑھے پڑ گئے۔ پھر مشکیزہ اٹھایا اور اس میں پانی بھرنے لگیں، حتیٰ کہ گردن میں نشان پڑ گئے۔ پھر جھاڑو لے کر گھر کا سارا کوڑا کرکٹ نکالنے لگیں، حتیٰ کہ گرد و غبار سے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا دوپٹہ بھر گیا۔ پھر آگ پر ہانڈی چڑھائی اور اس میں پھونکنا شروع کیا اور لکڑیاں جلانے لگیں، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے کپڑے میلے ہو گئے۔ ان تمام کاموں کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو شدید تکلیف لاحق ہوئی۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ قیدی اور خادم غلام آئے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ دوڑتے ہوئے آئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ قیدی اور خادم آئے ہوئے ہیں، تم جاؤ اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خادم مانگ لو۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خادم کی درخواست کی تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دیا اور فرمایا، کیا میں تمہیں خادم سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ وہ یہ ہے کہ جب تم اپنے بستر پر لیٹنے کے لیے آؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کی تسبیح پڑھ لیا کرو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حیا و شرم سے اپنا سر اٹھایا اور کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راضی ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راضی ہوں۔ پھر گھر واپس آ گئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ایک فقیر آیا جو فکر و ذلت کا مارا ہوا تھا اور بدن بھی نہایت کمزور و نحیف تھا۔ بارگاہ مرتضوی رضی اللہ تعالی عنہ میں
حاضر ہو کر دستے سوال دراز کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اپنی ماں کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ابا جان نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو 6 درہم دیے تھے ان میں سے 1 درہم دے دو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے اور کہنے لگے، وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے یہ 6 درہم آٹے کے لیے رکھ چھوڑے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کسی بندے کا ایمان اس وقت تک صادق نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی چیز کی نسبت اللہ تعالی کی ان نعمتوں پر زیادہ بھروسہ نہیں کرتا جو اس کے پاس ہیں۔ پھر فرمایا ان سے جا کر کہو کہ 6 کے 6 درہم بھیج دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 6 کے 6 درہم بھیج دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ 6 کے 6 درہم اس سائل کو دے دیے۔ اب بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مجلس سے اٹھے نہیں تھے کہ ایک آدمی آیا جس کے پاس اونٹ تھا اور وہ اس کو بیچنا چاہتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، بھائی یہ اونٹ کتنے کا ہے؟ اس نے کہا 140 درہم کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس کو یہیں باندھ دو، میں تجھے اس کی قیمت بعد میں دے دوں گا۔ اس آدمی نے ایسا ہی کیا، اونٹ باندھا اور جہاں سے آیا تھا چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے پوچھا یہ اونٹ کس کا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو بیچیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں۔ اس آدمی نے پوچھا آپ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اونٹ کتنے کا بیچیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ 200 درہم کا۔ اس آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے یہ اونٹ خرید لیا۔ اس نے اونٹ پکڑا اور 200 درہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 140 درہم اس آدمی کو دے دیے جس سے اونٹ خریدا تھا اور باقی 60 درہم لے کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ وہی ہے جس کا اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ وعدہ کیا ہے، یعنی جو ایک نیکی لائے گا اس کو 10 گنا ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ بازار کی طرف نکلے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لیے کپڑا خریدنا تھا۔ جب کپڑے کی دکان پر پہنچے تو کپڑا بیچنے والے سے کہا کہ مجھے 3 درہم کا کوئی کپڑا دکھاؤ۔ جب دکاندار نے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کو پہچان لیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے اکرام کا اندیشہ ہوا، کیونکہ وہ امیر و حکمران تھا، اس لیے اس سے کپڑا نہیں خریدا اور دوسرے دکاندار کے پاس چلے گئے۔ جب اس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہچان لیا تو اس سے بھی کپڑا نہیں خریدا۔ اسی طرح ہوتے ہوتے آپ ایک چھوٹے لڑکے کے پاس پہنچے اور اس سے ایک کرتا 3 درہم کا خریدا۔ اس کو زیب تن فرمایا تو وہ گھٹنوں سے ٹخنوں تک تھا۔ جب دکاندار آیا تو کسی نے اس سے کہا کہ تیرے بیٹے نے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 درہم میں کپڑا فروخت کیا، بھلا امیر المومنین سے 2 درہم ہی لے لیے جاتے۔ دکاندار نے 1 درہم لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور عرض کیا یا امیر المومنین یہ اپنا درہم لے لیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے متغیر ہو کر فرمایا کہ یہ درہم میرا تو نہیں ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ اے امیر المومنین، جو کرتا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خریدا تھا اس کی قیمت 2 درہم تھی، لیکن میرے بیٹے نے غلطی سے 3 درہم کا بیچ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے اور فرمایا آپ کے بیٹے نے یہ کرتا میری رضامندی سے مجھے بیچا ہے اور میں نے بھی اس کی رضامندی سے کپڑا خریدا ہے۔ یہ سن کر اس آدمی نے اپنا درہم لیا اور واپس اپنی دکان پر چلا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 سال تک لوگوں کو پوشیدہ طور پر اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے، لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اپنے قریبی اعضاء کو خدا کے عذاب سے ڈرائیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو عبد المطلب کو جمع کیا اور ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ سب نے خوب سیر ہو کر کھایا
فرمایا مگر کھانا جوں کا توں باقی تھا جیسے کسی نے چھوا تک نہ ہو، اور خوب سیر ہو کر پیا مگر مشروب جوں کا توں بطور معجزے کے باقی تھا جیسے کسی نے مس بھی نہ کیا ہو۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بنو عبد المطلب، میں تمہاری طرف بطور خاص اور تمام لوگوں کی طرف بالعموم مبعوث ہوا ہوں۔ پھر متذکرہ آیت تلاوت فرمائی، پھر فرمایا تم میں سے کون اس بات پر بیعت کرتا ہے کہ وہ میرا بھائی اور دوست بنے گا؟ ان میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا، سب پر خاموشی چھائی تھی جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، لیکن اس خاموشی کو ایک بچے نے یہ کہہ کر توڑ دیا میں بنوں گا۔ وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر کھڑے تھے۔ انہوں نے دوبارہ دہراتے ہوئے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی اور دوست بنوں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا، فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات دوبارہ دہرائی تو اس وقت بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا اور کوئی نہیں اٹھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑے تھے فرمانے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی اور دوست بنوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بار اپنی بات دہرائی تو اس بار بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا کوئی اور نہ اٹھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے رہے میں آپ کا بھائی اور دوست بنوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا، پھر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر اپنا دست مبارک مارا جو کہ ان کے عمل پر خوشی کا اظہار تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بسیدہ پرانی سی چٹائی پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لیٹے تھے۔ کسی شدید مرض میں مبتلا تھے جس کی وجہ سے گھر میں ہی محبوس ہو کر رہ گئے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کمزوری کی حالت میں یہ دعا کی، اے اللہ اگر میرا وقت اجل آ گیا ہے تو مجھے اس مرض سے راحت دے، اور اگر ابھی مؤخر ہے تو میرا مرض دور کر دیجئے، اگر بطور آزمائش ہے تو مجھے صبر کی توفیق دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا سنی تو فرمایا اے علی رضی اللہ تعالی عنہ تو نے کیا کہا تھا، دہراؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا دوبارہ دہرائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور یوں دعا فرمائی، اے اللہ اس کو شفا دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے بعد مجھے وہ تکلیف دوبارہ نہیں ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر متانت و اطمینان سے بیٹھے تھے اور ابھی اہل مجلس آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے وعظ و نصیحت سے مستفید نہ ہونے پائے تھے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑے کا کونا پکڑ کر کہنے لگے، اترو میرے والد کے منبر سے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سر جھکاتے ہوئے فرمایا، تم سچ کہتے ہو، یہ واقعی تمہارے والد کی نشست گاہ ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی گود میں اٹھایا اور زاروں قطار رونے لگے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بخدا میں نے تو اس کو اس بات کا نہ کہا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آنسو بہاتے ہوئے فرمایا، تم سچ کہتے ہو، خدا کی قسم میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو الزام نہیں دیتا۔